آغاز اہم خبر سے قومی اسمبلی کے حوالے سے پلان کر لیا گیا۔ قومی اسمبلی میں نگران سیٹ اپ کے لیے واپس جا سکتے ہیں، یہ کہنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا۔ عمران خان کی لاہور میں صحافیوں سے ملاقات، چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ شہباز شریف کی نیندیں حرام کرنے والے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا فیصلہ، قاف لیگ کے رہنما نے مشاورت مکمل کر لی۔ عمران خان نے پرویز الہی اور مونس الہی کو پی ٹی آئی میں ضم ہونے کی پیشکش کی تھی۔ چودھری پرویز الہی کے فیصلے پر چودھری شجاعت حسین متحرک، مسلم قاف کے صدر نے پرویز الہی کی پارٹی رکنیت معطل کر دی۔ چودھری پرویز الہی کے فیصلے پر سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت حسین متحرک اور پرویز الہی کی پارٹی رکنیت معطل کر دی گئی ہے، جبکہ انہیں شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے حوالے سے اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے۔ مجوزہ ناموں کو آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت پی ڈی ایم کی دیگر قیادت سے مشاورت کے بعد حتمی شکل دی جائے گی۔ لاہور سے ندیم چودھری کی رپورٹ۔ پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی جانب سے امیدواروں کے ناموں کے اعلان کے بعد اپوزیشن جماعت نون لیگ کے بڑوں نے بھی سر جوڑ لیے۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف کی رہائش گاہ پر لیگی قائد نواز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے مریم نواز بھی شریک ہوئیں۔ وفاقی وزراء، معاونین خصوصی اور پارٹی کی سینئر قیادت بھی اجلاس میں موجود تھی۔ مسلم لیگ نون نے نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے ساتھ مشاورتی عمل کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد اجلاس میں مختلف ناموں پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ پارٹی کے شارٹ لسٹ کیے گئے ناموں میں سے 3 کو آصف علی زرداری اور دیگر اتحادی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد فائنل کیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز فی الحال اپنی والدہ کی بیماری کے باعث بیرون ملک مقیم ہے۔ پارٹی نے ان کی جگہ ملک احمد خان کو مشاورتی عمل کے لیے نمائندہ مقرر کیا ہے۔ پارٹی اجلاس میں پنجاب میں آئندہ انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم اور انتخابی مہم کی حکمت عملی سمیت دیگر امور پر بھی غور کیا گیا۔ ندیم چودھری، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اگلے الیکشن میں کلین سویپ کرے گی، اب جنرل الیکشن ہوں گے۔ لاہور میں مختلف منصوبوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ شریفوں کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، اب ان کو اپنی جان کے لاڑے پڑ گئے ہیں۔ عمران خان کے سامنے ان کی سیاست زیرو ہو چکی۔ شہباز شریف نیند کی 15 گولیاں بھی کھا لے، اب اسے نیند نہیں آئے گی۔ ہم نے تو اعتماد کا ووٹ لے لیا، اب ان کی باری ہے۔ شریفوں کی زبانیں باہر نکلی ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے۔ اور میئر کراچی کا تاج کس کے سر پر سجے گا؟ تاحال صورتحال واضح نہ ہو سکی۔ اب تک کے نتائج میں کوئی بھی تنہا جماعت میئر بنانے کی پوزیشن میں نہیں آ سکی۔ مزید بتا رہے ہیں عامر فاروق۔ شہر قائد کا میئر کس جماعت کا ہوگا؟ فیصلہ جلد ہونے کا امکان۔ کراچی کی 25 ٹاؤنز کی 235 یونین کمیٹی میں سے 170 کے سرکاری نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ سرکاری نتائج کے مطابق ملیر، ابراہیم حیدری، لیاری، سہراب گوٹ، کماڑی، گڈاب، مورورو، میر بہر ٹاؤنز میں پیپلز پارٹی 80 نشستوں پر چیئرمین لانے کی پوزیشن میں آ گئی۔ نازم آباد، نارتھ نازم آباد، گلبرگ، لیاقت آباد، نیو کراچی اور گلشن اقبال میں جماعت اسلامی 49 ٹاؤن، جبکہ صدر، مومن آباد، منگو پیر اور شاہ فیصل کالونی کی 29 نشستوں پر پی ٹی آئی آگے ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان نے بلدیاتی انتخابات کے نتائج تاخیر سے آنے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے، اور جب فیلڈ میں اس ایکسرسائز کو کرائی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے ایشوز بھی ہوتے ہیں، چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی۔ بلدیاتی انتخابات میں ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہنے کے باوجود نتائج آنے میں طویل تاخیر نے سیاسی جماعتوں اور شہریوں کی بے چینی اور پریشانی میں اضافہ کر دیا۔ عامر فاروق، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کے نتائج کا اعلان گھنٹوں گزر جانے کے بعد بھی نہیں کیا جا رہا۔ ہمارے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں 2-2 3-3 دن کے جاگے ہوئے، اور وہ وہاں موجود ہیں، لیکن RO رزلٹ فراہم نہیں کر رہے۔ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ حق دیا جائے۔
بعض یونین کونسل ایسی ہیں کہ جہاں زبردستی یہ نتیجہ تبدیل کروایا گیا ہے. مثلا گلشن اقبال ٹاؤن میں UC8 ہے 7, جہاں باقاعدہ یہاں ہوا یہ ہے کہ جتنے نمبر آف ووٹ کاسٹ ہوئے اس سے زیادہ جو ہے وہ جو ہمارے اس کے فائل میں تھے اس سے زیادہ پرچیاں نکل آئیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دھاندلی کی ہے. ہمیں اس حق سے محروم نہ کیا جائے کہ جس میں ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوئی کوشش کرے. ساری کوششوں کے باوجود یہ کام ہو تو نہیں پا رہا, لیکن اگر یہ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس پھر احتجاج اور زوردار احتجاج کا آپشن موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی نے الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں دھاندلی کرائی ہے. پولیس نے جرم روکنے کے بجائے حکومت کے کرائم پارٹنر کا کردار ادا کیا. جو کل ہوا کراچی میں, اس کو اگر کوئی الیکشن کہتا ہے, جو بھی کہتا ہے, اس سے بڑا احمق یا جھوٹا میں نے نہیں دیکھا. کیونکہ کل فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان فیل ہو گیا, بلکہ دھاندلی میں ڈائریکٹلی ملوث ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. ابھی تک کینڈیڈیٹس RO کے دفاتر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں الیکشن کا فارم اے لینے, ریزلٹ مانگنے, جو کہ اندر بیٹھ کے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے, مینیپولیٹ کر کے, مینوفیکچر کر کے, دھاندلی کر کے بدلا جا رہا ہے. ہمارے پاس کئی ثبوت ہیں جس کو ہم کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے. یہاں بدماشوں کا ٹولہ ہے جو حکومت کر رہا ہے, اور جنہوں نے اس بدماشی کو روکنا ہوتا ہے یعنی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز, وہ ان کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئے. وہ ان کے پارٹنرز ان کرائم ہیں. صوبائی وزیر سعید غنی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی ہے. کراچی میں نیوز کانفرنس میں سعید غنی نے کہا PTI کی غلط فہمی تھی, وہ صرف دعوے کرتے رہے, PTI کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا. کراچی کی حکومت بنانے کے لیے PTI کے علاوہ سب سے بات ہوگی. نتائج کی تاخیر پر ہمیں بھی تشویش ہے, ہم 100 سے زائد UC چیئرمین کی سیٹوں پر جیت رہے ہیں. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ جماعت اسلامی کے پاس پہلے بھی گئے تھے, اب بھی جا سکتے ہیں. MKM پاکستان کی سندھ میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق قانونی ماہرین سے مشاورت جاری ہے. معاملے پر سپریم کورٹ میں جلد پٹیشن دائر کی جائے گی. MKM پاکستان کی جانب سے دائر کی جانے والی پٹیشن میں الیکشن کمیشن کو فریق بنایا جائے گا, جس میں عدالت کو حلقہ بندیوں کے حوالے سے سندھ حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کو انتخابات ملتوی کرنے کے لیے لکھے گئے خط کو بھی پٹیشن کا حصہ بنایا جائے گا. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عدالت کو آگاہ کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن نے آئین کی 22ویں ترمیم 2016 اور آرٹیکل 218(2) اور 219 کی بادی نظر میں خلاف ورزی کی ہے.